میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہے، ایمان کا پرچم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، پھر میلاد کا جشن منانے سے یہ منکر کیوں گھبراتا ہے؟ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، پھر میلاد کا جشن منانے سے یہ منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ہر ایک نے موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک نے موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پر صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑا بڑا کر، انہی کی عزت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دے گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ کیا بات کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا۔ تعریف و توصیف عرض کرنے کے بعد حضور تاج دار کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم غسار زماں، حامی بے کساں، سید سروراں، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرشید چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے اس مقدس محفل کے لیے تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص یہ محفل پاک جناب حاجی شیر محمد بھٹی صاحب اور محمد مالک حسین بھٹی صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہے، اور علی حسن مالک بھٹی اور طاہر خالد بھٹی صاحب دیگر جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، ان کے برادران ہیں جنہوں نے اس پاک محفل کا اہتمام کیا، خلاق عالم جل شانہ برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خلاق عالم جل شانہ کا بے حد و حساب شکر ہے
کہ جس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم کی موتی لے کر جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیں آپ۔ یہ مالک کریم جل شانہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، کہ اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے، کہ اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے۔ لے مالک کا کتنا کرم ہے کہ اس مالک کریم جل شانہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا، اور اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جشن میں آپ آئے بیٹھے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، محفل میلاد میں آیا نہیں ہے لیکن آنے کا ارادہ کرتا ہے، تو حضرت سری سقطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یوں ہے کہ جیسے جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ محفل میلاد مصطفیٰ یہ جنت کے باغ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہیں۔ فرمایا کہ جو جانے کا صرف ارادہ کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کے باغوں میں آئے بیٹھے ہیں، اب حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوا، حضور کا دیدار ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، سفر پہ ہیں، کسی کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ کیسا مقدر ہے علامہ ابن نعمان کا جو ید اللہ والے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، جو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ کہا جی میں نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے غلاموں سنو گے تو جھوم جاؤ گے، اور عشق مصطفیٰ میں جھومنا بھی چاہیے، مچلنا بھی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ایک غلام کے گھر جا رہا، اور پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ کائنات کے والی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے غلام کے گھر جا رہا ہوں۔ علامہ ابن نعمان علیہ رحمہ نے جب یہ حضور کا فرمان سنا تو آپ نے عرض کی آقا رب نے آپ کو ایسا مقام دیا، اللہ نے آپ کو اتنی شان عطا کی، اتنا مقام عطا کیا، فضیلت عطا کی، اتنی شان و شوکت عطا کی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ غلام آپ کے قدموں میں آتا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے مکھڑے کی زیارت کے لیے وہ غلام حاضر ہو جاتا، لیکن آپ ان کے گھر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کیسا خوش نصیب گھر ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم جا رہے ہیں، جہاں حضور جلوہ گر رہے ہوئے۔ عرض کی آقا اس غلام کو آنا چاہیے تھا، وہ غلام آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ کے مکھڑے کی زیارت کے لیے آتا، آپ کی قدم بوسی کے لیے آتا، اس غلام کو آپ کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کتنے شفیق آقا ہیں اپنے غلام کے گھر جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا، علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، جلال کے اندر آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے ابن نعمان ادب کر،
کیا فرمایا؟ اے ابن نعمان ادب کر، جانتا نہیں ہے میں کس کے گھر جا رہا ہوں، ادب سے بات کر، میں کسی عام غلام کے گھر نہیں جا رہا، اے ابن نعمان میں اپنے اس غلام کے گھر جا رہا ہوں جو میرے میلاد کی محفل کو سجا کے بیٹھا ہے۔ اور پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ تو میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، یہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے حصول الفرج کے اندر لکھا ہے۔ حضرت علامہ ابن نعمان سے حضور فرماتے ہیں ادب کر، میں اس کے گھر جا رہا ہوں، اس غلام کے پاس جا رہا ہوں، اس غلام کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں جو میرا غلام اپنے گھر میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، میرے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا ہے، میرے نام کے نعرے لگا رہا ہے، اس اپنے غلام کو جا کر اپنی زیارت بھی کرواؤں گا اور مبارکباد بھی پیش فرماؤں گا۔ تو جو حضور کا میلاد مناتے ہیں آقا علیہ السلام شفقت عطا فرماتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں چراغاں ہو جائے وہ حضور کا ذکر سن کے پیار سے مسکرا کے بولے سبحان اللہ، تو حضور کے عشق میں مچلے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام جلال میں آ کر فرمایا نا تو علامہ ابن نعمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، ان پہ رکت طاری ہو گئی، اور جب کچھ جسم سنبھلا، کچھ جلال کم ہوا، عرض کی آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میری ہر چیز آپ پہ قربان ہے، آقا میری ہر شے آپ پہ قربان ہے۔ اب جملے سنیے گا، عرض کی آقا جو آپ کا میلاد مناتا ہے، جو آپ کے میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، جو آپ کے میلاد کا جشن مناتا ہے، جو آپ کے نام کے نعرے لگاتا ہے، جو آپ کے حسن کی بات کرتا ہے، آپ کے رخسار کی بات کرتا ہے، آپ کی عزت و تعظیم کی بات کرتا ہے، بیٹھ کر قلعہ بٹھیاں کے اندر آپ کے نام کے نعرے لگاتا ہے، آقا کیا ان نعرے لگانے والوں سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ ان نعرے لگانے والوں سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے یہ سونے کے پانی کے ساتھ اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے ابن نعمان، جو میرا غلام میرا میلاد مناتا ہے، میرے نام کے نعرے لگاتا ہے، میرا نام جپتا ہے، میری شان و عظمت کا جشن مناتا ہے، فرمایا جو میلاد منا کر غلام ہم سے خوش ہو جاتا ہے، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ حضور کا میلاد منا کے خوش ہو رہے ہیں نا، حضور کا میلاد منا کے آپ مسکرا رہے ہیں، حضور کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے میلاد کی یہ شان ہے کہ جو حضور کا میلاد مناتا ہے حضور پاک علیہ السلام خود جلوہ گری فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح بہت ساری اور بھی باتیں حضرت امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر، جس جگہ پر، جس محلے کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس علاقے کے اندر مصطفیٰ کا میلاد سجایا جاتا ہے، فرمایا کہ اس گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس محفل کو گھیرا ہوا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ وہ امام ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ کون امام ہے جلال الدین سیوطی؟ یہ وہ امام ہے کہ جن کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ 75 مرتبہ مصطفیٰ کے مکھڑے کی زیارت ہوئی ہے۔ نہیں آپ پیار سے نہیں بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔
اللہ کی رحمت کے فرشتے، اور پھر فرمایا کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن میں حضرت جبرائیل امین ہے، جن میں حضرت میکائیل ہے، جن میں حضرت اسرافیل ہے، جن میں حضرت اسرائیل ہے، فرمایا یہ سردار فرشتے جس گھر میں محفل ہوتی ہے اس گھر کے لیے، محفل میں آنے والوں کے لیے، محفل سجانے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ محفل میلاد میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہ ہے محفل میلاد کی برکات، یہ ہے محفل میلاد کا انعام۔ اور ایک بات اس پہ اور سن لیجئے، حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے تعبیر الرؤیا کے اندر۔ یہ کتاب ہے خوابوں کی تعبیر۔ کون سی کتاب ہے؟ خوابوں کی تعبیر کی کتاب، یعنی کسی کو خواب آیا، خواب میں کچھ دیکھا، وہ تعبیر پوچھتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کے اندر جانور دیکھا تو تعبیر کیا ہے، خواب کے اندر سانپ دیکھا تو تعبیر کیا ہے، خواب کے اندر شادی دیکھی تو تعبیر کیا ہے، خواب کے اندر فوتگی دیکھی تو تعبیر کیا ہے۔ تو یہ اس پر کتاب ہے اور اتھنٹک کتاب ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے اندر آپ سے ایک سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت یہ بتائیے، توجہ ہے سب کی؟ پیار سے بولیں پھر سبحان اللہ۔ ابھی تو میں محفل میلاد کی برکات سنا رہا ہوں، ابھی تو خطاب شروع ہونا ہے، تو آپ اپنا ذوق دکھائیں گے تو خطاب کریں گے نا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا حضرت یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر، توجہ رکھیے گا جملوں پر، اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو میلاد کے مہینے میں دیکھے، سبحان اللہ، کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر میلاد کے مہینے میں دیکھے، ربیع الاول شریف میں دیکھے، یا یوں سمجھے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں خواب حقیقت نہیں ہے عام بندے کا۔ خواب کیونکہ میں خواب کے اندر دیکھوں کہ میں لاہور چلا گیا ہوں تو خواب ہے، حقیقت میں تو نہیں گیا نا۔ میں خواب میں دیکھا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں تو خواب میں کیا، میں مدینے گیا ہوں خواب میں گیا، اب میں دیکھا راتوں رات میں ملتان چلا گیا خواب کے اندر، حقیقت میں وہیں پہ تھا۔ تو فرمایا کسی کو خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ ہے، حضور کے جشن کا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہے، حضور کے میلاد کے جشن کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ خواب کے اندر اپنے آپ کو میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت جملے فرمائے۔ آپ فرمانے لگے کہ جو خواب کے اندر، میں بار بار خواب اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات، اور آپ پھر کنجوسی نہیں کرنے، اگر بات دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ فرمایا کہ خواب کے اندر اگر میلاد مصطفیٰ کا مہینہ دیکھے، کہ خواب کے اندر حضور کے جشن کا مہینہ دیکھے، کہ خواب کے اندر میلاد مصطفیٰ کے نعرے لگائے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر بے اولاد ہے تو رب اولاد عطا فرما دے گا۔ نہیں آپ نے پیار سے نہیں بولا سبحان اللہ، یہ خواب کی بات ہے کہ اگر خواب کے اندر میلاد مصطفیٰ دیکھے، بے اولاد ہے تو رب اولاد عطا کرے گا، اگر مظلوم ہے تو اللہ اس خواب میں دیکھنے کی برکت سے ظلم سے نجات عطا کر دے گا، اگر بے روزگار ہے تو اللہ رزق عطا کر دے گا، اگر بیمار ہے تو رب شفا عطا کر دے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ خواب کی بات، غور رکھیے کون سی بات ہے؟ خواب کی بات، کہ اگر خواب کے اندر دیکھے بے اولاد ہے تو اولاد ملتی ہے، اگر تنگ دست ہے تو رزق میں فراخی آتی ہے، اگر مظلوم ہے تو ظلم سے نجات ملتی ہے، اگر وہ بیمار ہے تو شفا ملتی ہے۔ ارے خواب کے اندر دیکھے تو اتنی رحمتیں ملتی ہے، اتنا فضل ملتا ہے، اتنا کرم
ملتا ہے، اتنی شان ملتی ہے، اتنی عطائیں ملتی ہے، اتنی رحمتیں ملتی ہے. ارے خواب کے اندر اگر یہ عزت و احترام ملتا ہے جو حقیقت میں آئے بیٹھے ہیں ان پر کتنا انعام ہوگا. نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ. فرمایا کہ اگر خواب کے اندر یہ مقام ملتا ہے کہ بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، دیکھا اس نے خواب میں، حقیقت میں نہیں منایا. بات سمجھ آئی؟ دیکھا خواب میں ہے، حقیقت میں نہیں منایا. خواب میں دیکھا ہے تو اللہ اسے بے اولاد کو اولاد دے دیتا ہے، تنگ دست کے رزق میں فراخی کر دیتا ہے، مظلوم ہے تو ظلم سے نجات دیتا ہے، اگر بیمار ہے تو شفا ملتی ہے. ارے اگر خواب میں دیکھنے پر اتنی رب کی رحمتیں عطا ہو رہی ہے تو جو حقیقت میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں ان پر رب کی کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی. سبحان اللہ. جو حقیقت میں بیٹھ کے حضور کے نعرے لگا رہے ہیں، جو حضور کے نام پہ سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، بتائیں رب ان پر کتنی رحمت عطا فرمائے گا، کتنا فضل عطا فرمائے گا. تو مالک کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی، مقام عطا کیا اور فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا فرمایا؟ توجہ ہے سب کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں پر ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب ذکر بلند کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ذکر بلند کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ارے یہ آیت واضح اعلان کر رہی ہے جس کے ذکر کو بلندی خود خدا دے رہا ہے. بتائیں اس ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ اس ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی بلندی کوئی بادشاہ دیتا ہے، کسی کو بلندی کوئی وزیر دیتا ہے، کسی کو بلندی کو مشیر دیتا ہے، کسی کو بلندی کوئی چودھری دیتا ہے، کسی کو کوئی پیر دیتا ہے، کسی کو کوئی شیخ الحدیث دیتا ہے، کسی کو عالم دیتا ہے، مفتی دیتا ہے، کسی کو مولوی دیتا ہے. ارے دنیا دار کسی کو بلندی دے تو اس کی بلندی کا اندازہ نہیں ہے. جس کو بلندی خدا دے اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو بلندی خود خدا دے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے بلند کر دیا. اب جن کا ذکر خدا بلند کرے کہ ہے کسی مائی کے لال میں ہمت اس کا ذکر گھٹا سکے؟ جن کا ذکر خود خدا بلند کرے ہے کسی میں ہمت ذکر گھٹا سکے؟ اب یہاں پر کچھ باتیں دینا چاہتا ہوں علمی، اگر آپ کا ذوق ہو تو. اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا. کیا فرمایا؟ اللہ تو واحد ہے، اللہ تو واحد ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. محبوب فرما دیجئے وہ اللہ، سارے بولیے وہ اللہ ایک ہے، سارے بولیے وہ اللہ. اللہ تو واحد لیکن سیغہ جمع فرمایا. سیغہ ورفعنا ہم نے بلند کیا. وہ تو وحدہ لا شریک ہے. اب یہاں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف میں چند اشارے دینا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرما دیا ہم نے بلند کر دیا. اب اللہ کی شان بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے. اللہ کی شان نہ سیغہ واحد کے ساتھ گھٹتی ہے نہ سیغہ جمع کے ساتھ بڑھتی ہے، کیونکہ اس کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے. جو اس کی شان ہے وہ کوئی نہیں جانتا، وہ مالک کی شان ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جس کے لیے سیغہ جمع بولتا ہے اللہ اس کی شان کو بلند کرنا چاہتا ہے. اگر آپ ذوق دکھائیں تو میں بڑی خاص باتیں دینے والا ہوں
کہ جس کے لیے وہ جملہ بولا جائے، جس کے لیے وہ بولا جائے، ان کی عظمت کو بلند کرنا مقصود ہے۔ اب جیسے اللہ نے قرآن کے اندر اپنے لیے فرمایا تو فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، صیغہ واحد فرمایا کہ میں اللہ ہوں تو سارے عالمین کا رب ہوں، صیغہ واحد فرمایا اپنے لیے، صیغہ واحد۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں جب قرآن کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ پیچھے والے بھی بولیں گے تو ذرا ذوق بڑھ جائے گا۔ بات سمجھے نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا تو فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ لیکن جب قرآن کے لیے فرمایا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ فرما دیتا میں نے نازل کیا، فرما دیتا میں نے نازل کیا، تو یہاں پر جمع کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے وہ مالک، اے لوگوں بڑے بڑے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی شان و عظمت پہ نقش کریں گے، جو قرآن پہ نقش کریں گے، اس کو شاعری کہیں گے، اس کے اندر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ رب نے اعلان کر دیا لوگوں تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو قرآن کا نقطہ بھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو صیغہ جمع جس کے لیے استعمال کیا وہ قرآن تھا، صیغہ جمع جس کے لیے استعمال کیا وہ کیا تھا؟ تو رب نے صیغہ جمع فرما کر قرآن کی عزت کو بلند کر دیا، قرآن کی شان کو بلند کر دیا، اور پھر اپنے محبوب کے لیے بیان فرمایا۔ توجہ ہے؟ یہ میں نے قرآن کی دلیل دے دی۔ اب آئیے مصطفیٰ کے حوالے سے رب نے کیا فرمایا؟ اپنے لیے فرمایا تو انی انا اللہ رب العالمین، لیکن جب حضور کی باری ہے تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ اللہ فرما دیتا میں نے خیر کثیر دی، دیا تو رب نے ہے نا، دیا کس نے ہے؟ اب یہاں پر حاجی سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، شاید آپ نے یہ پہلے بھی میری تقریر میں سنا ہو، دیا کس نے ہے؟ رب نے۔ توجہ ہے سب کی؟ اب یہ بات سنو گے تو جھوم جاؤ گے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے خیر کثیر عطا کی، دیا تو سب کچھ اللہ نے ہے، دیا کس نے ہے؟ یہاں پر ایک اور بات اس سے پہلے سنتے جائیے کہ آپ نے یہ محفل سجائی، یہ محفل سجائی ہے، خوبصورت انتظامات کیے، خوبصورت ساؤنڈ کا انتظام ہے، خوبصورت ہستیاں آ کر بیٹھی ہیں۔ اب کوئی شخص جہاں پر آیا، کوئی شخص آیا اور آ کر کہا جی جناب خالد بٹی صاحب آپ نے بڑی شاندار محفل کو سجایا ہے، آپ نے بڑی خوبصورت محفل کو سجایا۔ آ کر اس نے محفل کی تعریف کی، محفل کے بارے میں اچھا کہا۔ بتائیں جو محفل سجانے والا ہے وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جی خوش ہوگا نا، خوش ہوگا۔ جب وہ تعریف کر رہا ہے بھولے سے نہیں سمائے گا کہ میرے معاملات میرے کام کی تعریف ہو رہی ہے، میری ڈیکوریشن کی تعریف ہو رہی ہے۔ اصل اس ڈیکوریشن کی نہیں ہے، اس کرنے والے کی ہے۔ بے شک کس کی ہے؟ اس کرنے والے کی۔ اب کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ بٹی صاحب آپ نے محفل تو بڑی شاندار سجائی ہے لیکن یہ لائٹ یہاں نہیں وہاں لگنی چاہیے تھی، اب وہ نقص نکال رہا ہے، کیا ٹھیک بھی رہا ہے، نقص بھی نکال رہا ہے۔ بتائیں جی بٹی صاحب خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ بھی میں نے اتنی محنت سے سجائی اور یہ نقص نکال رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ ابھی آپ جملے سمجھے نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو بزرگ ہیں ہمارے۔ وہ اب اس نے آ کر نقص نکالا، اب بٹی صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے لیکن یہ نقص نکال رہا ہے۔ جس نے آ کر تعریف کی تو بٹی صاحب خوش ہو گئے، پھولے سے نہیں سمائے۔ اب دیکھیں اس کام کرنے والے کی تعریف ہو رہی ہے تو بلا تسبیحوں بلا مثال یہ بتانا چاہتا ہوں، بتائیے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا کس نے ہے؟
بتائیں حضور کو سب کچھ دیا کس نے ہے؟ علم کس نے دیا ہے؟ اونچا بولیے، علم کس نے دیا ہے؟ حسن کس نے دیا ہے؟ اختیار کس نے دیا ہے؟ جمال کس نے دی ہے؟ شان کس نے دی ہے؟ عظمت کس نے دی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، جزاک اللہ جی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب دیکھیں کہ اس محبوب کے نام کے آپ نعرے لگا رہے ہیں، اس محبوب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں آپ نعرہ رسالت لگا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے ہیں، حضور کی عظمت کے نعرے ہیں، حضور کے حسن کی بات ہے، حضور کے جمال کی بات ہے، حضور کے کمال کی بات ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، حضور کے ملاپ کی بات ہے۔ آپ جشن جہاں منا رہے ہیں، رب وہاں فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب وہاں فخر فرما رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ کیونکہ آپ تعریف کر رہے ہیں۔ بتائیں حضور کی تعریف ہوگی، رب خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ بالکل ہو، کیوں نہیں ہوگا؟ اگر جو نقص کرے جن نہیں ہونا چاہیے، بتائیں پھر رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بھائی اشارہ کافی ہے، اشارہ کافی ہے۔ کافی کافی۔ آپ جشن یہاں منا رہے ہیں، وہ مالک وہاں خوش ہو رہا ہے۔ ارے خوشی نہیں، فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اس پہ دلیل دیتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور جلوہ گر ہوئے تو صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ کس لیے مجلس سجائی ہے؟ میں پوچھوں آکے بھٹی صاحب کس لیے مجلس سجائی ہے؟ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ مجلس کیوں سجائے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کیا عرض کیا؟ جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بکا۔ آقا مجلس اس لیے سجائی ہے، رب نے آپ کو بھیج کر جو ہم پہ احسان کیا ہے، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، شکر ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، مجلس اس لیے سجائی ہے جو آپ کو بھیج کر رب نے احسان کیا ہے، کیا بات۔ آپ کو بھیج کر رب نے احسان کیا ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے، اپنا پیارا ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اپنے احسان جو کر دیا ہے، فضل جو کر دیا ہے، آقا جو رب نے ہم پہ احسان کیا ہے، جو رب نے ہم پہ فضل کیا ہے، اس لیے کہ فضل بھی مصطفیٰ ہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ رحمت بھی مصطفیٰ ہے، فضل بھی مصطفیٰ ہے، نعمت بھی مصطفیٰ ہے، احسان بھی مصطفیٰ ہے، رب کی ربوبیت پر دلیل بھی مصطفیٰ ہے۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، کیا دلیل بھی مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ اب دلیل بھی مصطفیٰ ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، بغیر دلیل کے بات ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئے۔ بے شک، اور آپ جانتے ہیں دلیل ہمیشہ دعوے پہ ہوتی ہے، بے شک، بے شک، دلیل ہمیشہ دعوے پہ ہوتی ہے۔ اب یہاں غور یہ کرنا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، دعویٰ کیا ہے، اس پہ جو دلیل ہے وہ کیا ہے۔ دلیل ہمیشہ دعوے پر، دلیل جتنی مضبوط دعویٰ اتنا مضبوط، دلیل جتنی بیعت دعویٰ اتنا پختہ، دلیل جتنی عظمت والی
दावा उतना आला, तो दावा क्या है? दावा खुदा की रबूबियत है और दलील महबूबियत है। दलील क्या है? हजूर की शान है। अब इसके आगे नहीं जाता क्योंकि मैंने कुछ और भी आपको बताना है। अब इस पे शुरू हो गया तो अब ये मौजूद शुरू रहेगा, तो लेकिन मैं पीछे फिर आना चाहता हूँ अपने, जो मैंने आपको कुछ बताना है। तो सहाबा ने अर्ज किया, आका हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि रब ने आपको भेज पर जो हम पे एहसान किया है, इस पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब हजूर ने क्या फरमाया, जो मैंने बात की था, आप यहाँ बैठ के नारे लगा रहे हैं, रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि कसम उठाओ मेरे सहाबा। हाय हाय हाय। अब देखिए हजूर ने फरमाया कि कसम उठाओ मेरे सहाबा कि वाकई तुम बैठकर मिलाद मुस्तफा मना रहे हो, वाकई इस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हो कि अल्लाह ने मुझे भेजकर आप पे एहसान किया है, कसम उठाओ इस पर। साहबा ने अर्ज किया, आका हम कसम उठाते हैं, अल्लाह की कसम हम बैठकर रब का शुक्र अदा कर रहे थे कि आपको भेजकर रब ने हम पे बड़ा फजल कर दिया है, बड़ी रहमत कर दी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मुझे कोई शक नहीं था कि मैं आपसे कसम उठाई, किसी शक की वजह से नहीं, बल्कि कसम इस वजह से उठाई है, अभी अभी जिब्रील आए थे। अभी सारे नहीं बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी अभी जिब्रील आए थे। क्या? अभी अभी जिब्रील आए थे, और जिब्रील आकर अर्ज करते हैं, आका आपके सहाबा यहाँ बैठकर आपकी आमद का जो एहसान रब ने किया है उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो इनके इस शुक्र अदा करने पर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। बेशक बेशक, यही बात की थी ना मैंने, इस पर यह हदीस दलील है। तो फरमाया कि सब कुछ दिया किसने है? अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूबा हमने आपको खैर कसीर, हमने आपको खैर कसीर अता की है। हमने आपको, अब देखें कि जहां सीगा जमा है, अल्लाह फरमाता मैंने खैर कसीर अता की, लेकिन नहीं फरमाया कि हमने अता की है। अब क्यों? यहां पर उलमा फरमाते उसकी रीजन ये थी, वजह ये थी, इसलिए गुलामों आप भी सुनोगे तो तड़प जाओगे कि इसमें वजह क्या थी। फरमाया वजह ये थी कि लोग आएंगे अपने जैसा समझ के नक्श करेंगे, आपकी शान को घटाना चाहेंगे, आपकी अजमत शान पे नक्श करेंगे। अल मुख्तसर कर रहा हूं, आपकी शान को घटाने की कोशिश करेंगे। महबूब उन्हें बताना चाहता हूं, ऐ मेरे महबूब की शान को घटाने वालों, तुम मेरे महबूब को तन्हा ना समझना, मैं खुदा भी अपने महबूब के साथ हूं। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटेगा चर्चा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। अब हजूर का जिक्र कैसे बुलंद किया? बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ चंद जुमले कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो उसकी तफसील बयान करेंगे। कि आप कुरान का कोई मौजू उठा लें, कुरान का कोई मौजू उठा लें, हर मौजू के अंदर जिक्र मुस्तफा है। बेशक बेशक, हर मौजू के अंदर जिक्र मुस्तफा है। अब देखें एक मिसाल दे देता हूँ कुरान की। कुरान में है सूरतुन नबा, 30वें पारे की पहली सूरत है, तवज्जो सबकी, 30वें पारे की पहली सूरत सूरतुन नबा। अब इस सूरत में अव्वल से लेकर आखिर तक क़यामत का बयान है। क़यामत कैसी आएगी, क़यामत के बाद क्या होगा, मुजरिमों को सजा मिलेगी और अमाल साले करने वालों को जजा मिलेगी, जन्नत के इनाम का जिक्र है। अव्वल से लेकर आखिर तक इस सूरत के अंदर क़यामत का जिक्र है। क़यामत के बाद अमाल की जजा और सजा का जिक्र है, जन्नत की नेमतों का जिक्र है। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह ने एक लफ्ज बोलकर अपने मुस्तफा की शान बयान फरमा दी है।
ذکر قیامت کا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ موضوع کوئی بھی نہیں اس میں ذکر مصطفیٰ ہے. تو یہاں پر اللہ نے لفظ بولا مر ربی کا، محبوب تیرے رب. مر ربی کا بولا صرف لفظ جزاء مر ربی کا عطاء حسابا. تو یہاں پر مر ربی کا بولا محبوب تیرے رب. اب دیکھیں کہ یہاں پر تیرا رب کیوں فرما دیا، حالانکہ بیان قیامت کا ہے. تو رب یہ اشارہ دے رہا ہے لوگوں موضوع اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہر موضوع کے اندر ذکر مصطفیٰ نہ ہو. تو مر ربی کا فرمایا. تو حضرت علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ صرف ایک لفظ بیان کر کے فرمایا لتشریف ہی، یہ ایک لفظ بیان کر کے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان فرما دیا ہے. موضوع کوئی بھی اٹھائیں اس میں ذکر مصطفیٰ ہے. تو اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ایسے بلند کر دیا ہے. اب کیسے بلند کیا، اس پر چند اشعار سنیے اور اس کے اوپر اختتام کرتا ہوں کہ کیسے بلند کیا ہے. مالک کائنات جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا. اگر ذوق کا مظاہرہ کرے تو میں پڑھتا ہوں. محبوب سب سے پہلے تجھے بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا. محبوب تیرے نور کی برکت سے جناب آدم علیہ السلام کو سجاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا. کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شان عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے. تو جس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں، جس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں، تو میلاد کا اصل پیغام یہ ہے کہ کیا اس محبوب کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بتائیں جی. جس محبوب کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جس محبوب کا میلاد مناتے ہیں، جس محبوب کے نام کا لنگر جلاتے ہیں، بتائیں اس محبوب میلاد والے آقا کی سیرت پہ بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سیرت کیا ہے آقا علیہ السلام کی، اس پر صرف دو باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. شعب الایمان کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. اب وضو فرمایا تو وضو سے جو بچا ہوا پانی تھا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اٹھایا اور اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ پہ اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا. جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ما یحملکم ھذا، اے میرے صحابہ اس کام پہ تجھے کس نے ابھارا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو ایسا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پہ کیوں مل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم اس لیے یہ پانی مل رہے ہیں، وجہ یہ ہے حب اللہ و رسولہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ پانی ہم اپنے جسموں پہ مر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، فرمایا کہ جب بھی بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. یہ میلاد والے آقا کی تعلیم ہے. ہم میلاد تو مناتے ہیں، کیا اس تعلیم پر بھی عمل کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے. آج دیکھیں کہ ہماری زبانوں پہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اپنا محاسبہ کریں، تزکیہ نفس کریں کہ آج ہماری زبانیں کیا بولتی ہیں، آج ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے. آج کے قدم قدم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کا پیغام دیا جا رہا ہے. آج گھروں کے اندر خود والدین اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں کوئی باہر سے آتا ہے ملنے کے لیے، اگر نہ ملنا ہو تو ابا جی بیٹے کو کہتے بیٹا جا کر بتاؤ ابو جی گھر پہ نہیں ہے، بیٹھے گھر پہ ہیں. بتائیں بیٹے کو کیا تعلیم دے رہا. حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، میلاد والے آقا نے یہ ہمیں سبق دیا. حضور تو فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، فرمایا جب بھی بات کرے تو سچ بولے. کیا کرے؟ اور فرمایا کہ جو انسان سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، رب کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا. حضور نے فرمایا کہ جب بات کرے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. میلاد والے آقا کا یہ پیغام ہے
جس حضور کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں ان کی تعلیم یہ ہے، ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور حضور کی تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے۔ الصدق ينجي والكذب يهلك۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سچ جو ہے یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کریں، اپنی زبان سے ہمیشہ سچ نکال لے۔ فرمایا امانت میں خیانت نہ کرے، اب اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ یہ حضور نے فرمایا آخری بات اس پر جو ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے اور روایت کرنے والے حضرت مولا مشکل کشا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کا آخری وقت آیا تو آپ کا آخری کلام کیا تھا؟ میں نے میلاد بھی منانا ہے، میلاد والے آقا کی تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے۔ باتیں بہت ساری تھی لیکن وقت نہیں ہے، یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب حضور کے وصال ظاہری کا آخری وقت آیا تو آخری کلام کیا تھا؟ احکامات کے حوالے آقا علیہ السلام کے آخری الفاظ احکامات کے حوالے سے یہ تھے، فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ ہم نے ساری رات محفل تو سجا لی ہے، نعرے بھی لگا لیے، بتائیں اٹھ کے فجر کس نے پڑھی ہے؟ بتائیں کس نے فجر اٹھ کے پڑھی ہے؟ ہم ساری رات گلیاں سجاتے رہے، ادھر مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم گلی سجانے میں مصروف رہے تو نماز کس نے پڑھی ہے؟ یہ میلاد والے آقا کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم یہ ہے کہ ہم نے جشن بھی منانا ہے، سرکار کی تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ہے میلاد والے آقا کا پیغام۔ فرمایا کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے فرمایا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ 70 ڈبکیاں جہنم میں اس کو دی جائیں جو ایک نماز جان بوجھ کر کرتا۔ اب دیکھیں یہ پیغام ہے میلاد والے آقا کا، سیرت ہے، یہ حکم ہے، احکام شریعت ہے۔ ہم نے جشن کی بنیاد پر، جشن ڈھول ڈمکے کا جشن نہیں ہے، یہ میلاد والے آقا کی تعلیم نہیں ہے۔ گلیاں بند کر کے جشن منانا تعلیم نہیں ہے، راستے روک کے جشن منانا تعلیم نہیں ہے، لوگوں کو عزا دے کے جشن منانا تعلیم نہیں ہے، لوگوں کو سکھ دے کے جشن منانا مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ کسی کو شک ہے تو حدیث پڑھ دیتا ہوں، بے شک بے شک، وقت حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والجلوس علی الطرقات، فرمایا کہ لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو، ایاکم والجلوس علی الطرقات، لوگوں جزاک اللہ، راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام عالم دوبان نے عرض کیا آقا کبھی کبھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، حضور نے بیٹھنے سے منع کیا، عرض کیا آقا کبھی کبھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ جشن بھی منانا ہے اور مصطفیٰ کی تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے۔ لوگوں کو تکلیف دے کے جشن نہیں ہے، لوگوں پہ تان و تشنیع کر کے جشن نہیں ہے، مصطفیٰ نے حسن اخلاق کا پیغام دیا ہے، مصطفیٰ نے رواداری کا پیغام دیا ہے، میانہ روی کا پیغام دیا ہے، حضور کی سیرت ہمیں شفقت بتاتی ہے، حضور کی سیرت ہمیں اخوت و بھائی چارے کا درس دیتی ہے، حضور کی سیرت ہمیں آپس میں ملانے کا درس دیتی ہے، توڑنے کا درس نہیں دیتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملانے کا درس چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ دیتا ہوں، تقریر ماشاءاللہ، قرآن پڑھ دیتا ہوں میں، آپ کہنا کہ میں بونگیاں مارا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں اس پر میں، میرے رب کا فرمان سنیے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اے لوگو یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم آپس میں دشمن بن چکے تھے، آپس میں تمہارے فسادات تھے، آپس میں لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، آپس میں مخالفتیں تھی، تو تم دشمن بن چکے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ میرا مصطفیٰ آیا آ کر تمہارے دلوں کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔
شک بے شک بے شک. میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تمہارے دل ٹوٹ چکے تھے, تم فسادی بن چکے تھے, تم دشمن بن چکے تھے, تم راہ فرار اختیار کر چکے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, فرمایا کہ میں اخوانا, وہ میرا محبوب آیا, اس نے آ کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں آ کر بھائی بھائی بنا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے؟ اور پھر آخری جملے کیا ہیں قرآن کے؟ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پہ جا چکے تھے, تم جہنم کے. اور ایک آیت میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم گمراہی کے دانے پر تھے, تم جہنم کے کنارے پر تھے, تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے, تم آپس میں فسادات کرتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے, جھگڑے کرتے تھے, مخالفتیں کرتے تھے, تم جہنم کے گڑھے پہ جا چکے تھے. میرا مصطفیٰ آیا, تمہیں جہنم سے نکال کر داخلہ جنت عطا کر دیا ہے. آقا کا میلاد بھی منانا ہے, تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ میں نے قرآن پڑھا, یہ رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب نے آ کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے, تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. اور آقا علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں توڑنے کا حکم نہیں دیا, جوڑنے کا حکم دیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو, جو تم پہ ظلم کرتا ہے انہیں معاف کر دو. اب یہ آقا علیہ السلام کا پیغام ہے. وقت نہیں ورنہ اس پہ میں بڑی حدیثیں پڑھ دیتا, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ, لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا آقا بعض دفعہ بیٹھنا پڑتا ہے کسی کام کی بنا پر. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَآتُوا, اے لوگو فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّ, اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو. حق ادا کرو. اگر راستے آتو طریقہ حق کا, اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو. صاحب نے عرض کیا آقا وہ راستے کا ماتو طریقہ حق کا, راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ راستے کے 4 حق ہیں. اے راستے پر بیٹھنے والوں سنو, حضور کا جشن بھی منانا ہے, تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ, میلاد بھی منانا ہے, میلاد والے آقا کی تعلیم بھی منانی ہے, تعلیم پہ بھی عمل کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ راستے کے 4 حق ہے. غض البصر, جب راستے پر بیٹھو تو نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو, سبحان اللہ. نگاہ نیچی کر. غض البصر, نگاہیں نیچی کرو. ہم راستے میں بیٹھے ہیں, ماؤں بہنوں کو تکتے ہیں, ارے تمہیں شرم نہیں آتی, ماشاءاللہ جزاک, تمہیں حیا نہیں آتی, تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تمہارے گھر میں بھی ماں بیٹھی ہے, بہن بیٹھی ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی کسی کی ماں کو دیکھتے ہوئے, کسی کی بہن کو دیکھتے ہوئے, کسی کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے؟ یہ حضور کا فرمان, جشن والے آقا نے فرمایا ہے کہ جشن بھی منانا ہے, تعلیم مصطفیٰ پہ عمل بھی کرنا ہے. غض البصر, نظروں کو نیچا رکھو. اور ہم بازاروں پہ بیٹھ کر ہم نے ماؤں بہنوں کا گزرنا مشکل کر دیا ہے, پریشان کر کے رکھ دیا ماؤں بہنوں کو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ اگر یہی طریقہ تمہاری ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ ہو, کیا برداشت کر لو گے؟ جب تمہیں اپنی ماں بہن پر اتنی غیرت ہے, وہ بھی کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی ہے, اس پر تمہیں غیرت کیوں نہیں ہے؟ اس پر تمہیں حیا کیوں نہیں ہے؟ یہ جشن منا رہے ہو, ماں گزر رہی ہے اس کو گالیاں دیتے ہو, بہن گزر رہی ہے برا بھلا کہتے ہو, ارے یہ جشن نہیں ہے, یہ تم نے ڈھونسلے بنا دیے ہیں پیسہ کٹھے کرنے کے, پیٹ پہ ہاتھ مارنے کے. جشن مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کے نام کے نعرے بھی لگانے ہیں اور حیا کو بھی عام کرنا ہے. غض البصر, راستے میں بیٹھنا ہے تو نگاہوں کو نیچا کرو. غض البصر, نگاہوں کو, اب وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ میں بڑی تفصیل سے بات کرتا, لیکن کیونکہ بھائی صاحب کا یہی بار بار کہنا تھا کہ اصلاحی گفتگو, تو یہ حضور کا پیغام ہے. غض البصر, نگاہوں کو نیچا رکھو. وَكَفُّ الْعَذَا, راستے سے تکلیف دہ شیوں کو اٹھاؤ. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو, راستے بند کر کے تکلیف ہوتی ہے یا آسانی ہوتی ہے؟ بتائیں جی. حضور نے فرمایا کف العذا, راستوں سے تکلیف دہ شے کو اٹھاؤ.
دور کرو. تم گلیاں روک کے پھر کیا تم جشن منا رہے ہو؟ حضور نے تو پیغام دیا ہے کہ تکلیف دہ شیوں کو اٹھانا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر تکلیف ہے تو وہ تمہارا جشن نہیں ہے. اگر کسی کو سکون ملتا ہے یہی جشن مصطفیٰ ہے, یہی میلاد مصطفیٰ ہے. کہ حضور کی تعلیم پہ عمل کرنا. تو آخری دو باتیں کیا؟ رد السلام, فرمایا کہ سلام کا جواب دینا. والامر بالمعروف ونہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ ہے میلاد والے آقا کا پیغام. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. تو آقا علیہ السلام کا ہم نے جشن بھی منانا ہے اور حضور کی تعلیم پہ عمل بھی کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.